بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے آن لائن ہیڈ لائنز۔ غزہ میں امداد کے داخلے کو جنگ بندی سے منسلک نہیں کیا جا سکتا، سعودی وزیر خارجہ۔ سعودی عرب کے وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان کا کہنا ہے کہ غزہ میں امداد کے داخلے کو جنگ بندی سے منسلک نہیں کیا جا سکتا۔ عرب نشریاتی ادارے کی رپورٹ کے مطابق شہزادہ فیصل بن فرحان نے کہا ہے کہ بین الاقوامی برادری کو اسرائیلی حکومت سے دباؤ ڈالنا چاہیے کہ وہ غزہ کو امداد کی فراہمی کی اجازت دے۔ انطالیہ میں غزہ کی جنگ بندی کے بارے میں عرب اسلامی وزراء کمیٹی کے اجلاس کے بعد مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے سعودی وزیر خارجہ نے کہا کہ فلسطینیوں کی بے دخلی کو واضح طور پر مسترد کیا جاتا ہے۔ سعودی عرب جنگ بندی مذاکرات میں مصر اور قطر کی کوششوں کو سراہتا ہے۔ اجلاس میں انکلیو میں ہونے والی پیش رفت کے ساتھ ساتھ فوری اور پائیدار جنگ بندی کے حصول کی کوششوں پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ ہم نے موراغ کوریڈور کا کنٹرول سنبھال کر رفح کو گھیرے میں لے لیا ہے، اسرائیلی وزیر دفاع نے کہا ہے کہ فوجی کارروائیوں میں غزہ کے بیشتر حصے کو شامل کیا جائے گا۔ اسرائیلی فوج نے اعلان کیا ہے کہ اس کی افواج نے موراغ محور کا کنٹرول مکمل کر لیا ہے اور جنوبی غزہ کی پٹی میں رفح شہر کو گھیرے میں لے لیا ہے۔ غزہ میں خان یونس کے فلسطینیوں کو ایک بار پھر جبری انخلاء کا اسرائیلی حکم۔ اسرائیلی فوج نے ہفتے کے روز خان یونس کے علاقے سے فلسطینی شہریوں کو ایک بار پھر جبری انخلاء کا حکم جاری کر دیا۔ یہ نیا حکم نامہ جمعے کی صبح سویرے اسرائیلی فوج کی خان یونس پر کی گئی بہیمانہ بمباری کے اگلے روز سامنے آیا ہے۔ جمعے کے روز کی بمباری میں اسرائیلی فوج نے ایک ہی خاندان کے 10 افراد کو شہید کر دیا، جن میں 7 بچے بھی شامل ہیں۔ اب ہفتے کے روز خان یونس اور اس کے ارد گرد کے علاقوں سے فلسطینی آبادی صاف کرنے کے لیے کہا گیا ہے کہ اس علاقے کو چھوڑ دیا جائے۔ ایران کی دفاعی صنعت نے 900 سے زائد دفاعی ہتھیاروں کے نظام تیار کر لیے۔ موصولہ اطلاعات کے مطابق ایران کی وزارت دفاع کے ترجمان نے کہا ہے کہ آج ایران کی مسلح افواج جدید ترین دفاعی اور ڈرون ٹیکنالوجی سے لیس ہے۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ ہماری دفاعی صنعت ایک ایسے مقام پر پہنچ چکی ہے جہاں اب 900 سے زائد قسم کے جدید دفاعی ہتھیاروں کے نظام مقامی طور پر تیار کیے جاتے ہیں، جبکہ اسلامی انقلاب سے پہلے ایران کے پاس صرف 31 بنیادی دفاعی سسٹم تھے۔ غزہ میں خان یونس پر بمباری، 7 بچوں سمیت 10 فلسطینی شہید۔ غزہ میں اسرائیل کی جانب سے خون کی ہولی کھیلنے کا سلسلہ جاری ہے۔ خان یونس پر بمباری میں 7 بچوں سمیت 10 فلسطینی شہید ہو گئے۔ بین الاقوامی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق دیر البالہ میں کیے گئے ڈرون حملے میں 10 فلسطینی شہید ہوئے، جس کے بعد شہداء کی مجموعی تعداد 50,912 ہو گئی۔ اقوام متحدہ نے غزہ میں اسرائیلی کارروائیوں کو بربریت قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیلی بمباری میں صرف خواتین اور بچے نشانہ بن رہے ہیں۔ بھارت و نیپال میں طوفانی بارشیں، 100 سے زائد افراد ہلاک۔ بھارت اور نیپال کے مختلف علاقوں میں شدید بارشوں سے بڑے پیمانے پر تباہی کی اطلاعات سامنے آ رہی ہیں۔ بدھ سے اب تک مختلف حادثات میں 100 افراد لقمہ اجل بن گئے۔ بین الاقوامی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق بھارتی ریاست بہار میں بدھ سے اب تک بارش کے سبب مختلف حادثات میں 64 جان کی بازی ہار گئے۔ امریکہ میں مقیم ہزاروں افغان شہریوں کی خصوصی حیثیت ختم کر دی گئی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ نے قانونی طور پر مقیم ہزاروں افغان اور کیمرون شہریوں کی خصوصی حیثیت ختم کر دی۔ قطری نشریاتی ادارے الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق محکمہ ہوم لینڈ سیکیورٹی کی ترجمان نے اس فیصلے کی تصدیق کی، جس میں تقریباً 14,600 افغان اور 7,900 کیمرون شہری متاثر ہوں گے۔ یہ شہری امریکہ میں عارضی تحفظ حیثیت کے تحت مقیم ہیں۔ امریکی ٹیرف جنگ پر چینی صدر کا پہلا بیان سامنے آ گیا۔ چین اور امریکہ کے درمیان جاری تجارتی جنگ کے دوران چینی صدر شی جن پنگ کا پہلا بیان سامنے آ گیا۔ خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق چین اور امریکہ کے درمیان جاری تجارتی جنگ کے دوران
اپنے پہلے خطاب میں چینی صدر شی جن پنگ نے کہا ہے کہ چین کی ترقی خود انحصاری اور محنت پر منحصر ہے اور چینی قوم کسی بھی غیر منصفانہ دباؤ سے خوف زدہ نہیں۔ چینی صدر شی جن پنگ نے امریکہ کو پیغام دیا کہ چین بلیک میل نہیں ہوگا، تجارتی جنگ میں کوئی فاتح نہیں ہوتا اور دنیا کے خلاف جانا خود کو تنہا کرنے کا باعث بنے گا۔ ایران اور امریکہ کے درمیان عمان میں بلاواسطہ جوہری مذاکرات کا آغاز۔ ایران اور امریکہ کے درمیان جوہری مسئلے پر بلاواسطہ مذاکرات عمان کے دارالحکومت مسقط میں جاری ہیں۔ ایرانی وفد کی قیادت وزیر خارجہ عباس اراغچی کر رہے ہیں، جبکہ امریکی وفد کی سربراہی خصوصی ایلچی اسٹیو وٹکوف کے سپرد ہے۔ عمان کے حکومتی ذرائع کا کہنا ہے کہ ایرانی جوہری پروگرام پر کنٹرول کے بدلے امریکی پابندیوں میں نرمی، قیدیوں کے تبادلے اور علاقائی کشیدگی میں کمی پر بات چیت ہوگی۔ یمنی عوام کا غزہ کی حمایت میں شاندار احتجاج۔ یمن کے ہزاروں شہریوں نے سیدہ کے مرکزی اسکوائر میں جمع ہو کر ایک بار پھر غزہ کے مظلوم عوام کی حمایت میں بڑا احتجاجی مظاہرہ کیا۔ غزہ کی پٹی کا 30% حصے پر اسرائیل کا قبضہ ہو چکا ہے۔ اسرائیلی سیکیورٹی کا انکشاف ایسے وقت میں جب غزہ میں اسرائیل اور حماس تنظیم کے درمیان جنگ بندی تک پہنچنے کی کوششیں جاری ہیں۔ اسرائیل نے گزشتہ ماہ غزہ کی پٹی کے شمال اور جنوب میں بمباری اور زمینی مداخلت کا سلسلہ دوبارہ شروع کرنے کے بعد اسے جاری رکھا ہوا ہے۔ یہاں وہ ایک بفر زون قائم کرنے کے لیے کوشاں ہے۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق ایک اسرائیلی سیکیورٹی ذرائع نے تصدیق کی ہے کہ غزہ کی پٹی کا 30% حصہ قبضے میں لیا جا چکا ہے۔ مزید یہ کہ فوج عسکری دباؤ میں اضافہ کر رہی ہے۔ اسرائیلی فوج نے حسب معمول ہفتے کو بھی غزہ کی پٹی کے شمالی علاقوں کی آبادی کو گھروں سے چلے جانے کے احکامات بھی جاری کیے ہیں۔ چینی صدر کا امریکہ کو سخت پیغام، عالمی تجارتی جنگ میں خود کو تنہا کر لے گا۔ شی جن پنگ نے عالمی تجارتی کشیدگی کے تناظر میں امریکہ کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا ہے کہ ٹیرف اور تجارتی پابندیاں عائد کر کے امریکہ دراصل خود کو عالمی برادری سے الگ کر رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ محصولات کی جنگ میں کوئی بھی کامیاب نہیں ہوتا اور ایسے فیصلے دنیا کی تقسیم کی طرف لے جاتے ہیں۔ شی جن پنگ نے دو ٹوک انداز میں کہا ہے کہ امریکہ کی یہ یک طرفہ پالیسی صرف عالمی معیشت کو نقصان پہنچائے گی۔ چین میں تیز ہواؤں کا الرٹ، عوام سے گھروں پر رہنے کی اپیل۔ چین میں تیز ہواؤں کے پیش نظر عوام سے گھروں میں رہنے کی اپیل کر دی گئی۔ ساتھ ہی خبردار کیا گیا ہے کہ ان ہواؤں سے 50 کلو گرام سے کم وزن والے لوگ ہوا میں اڑ سکتے ہیں۔ بین الاقوامی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق حکام کا کہنا ہے کہ شمالی چین میں ہفتے اور اتوار کے روز ایسی تیز ہواؤں کا امکان ہے جو انسانوں کو ہوا میں اڑا سکتی ہے۔ امریکہ چاند پر خلابازوں کے فضلے کا حل بتانے والوں کو $30 لاکھ کی پیشکش۔ امریکی خلائی تحقیقاتی ادارے ناسا نے ایسے شخص کو $30 لاکھ دینے کی پیشکش کر دی جو کوئی ایسا طریقہ کار بتا سکے جس کی بدولت چاند پر خلابازوں کو ایسے فضلے کو ری سائیکل کیا جا سکے جس کے درجنوں بیگ نصف صدی قبل وہاں چھوڑ دیے گئے تھے۔ نیو یارک پوسٹ کے مطابق ناسا ایسا طریقہ تلاش کرنا چاہتی ہے جس سے اپولو مشن کے خلابازوں کی چھوڑی ہوئی 96 بوریاں جن میں فضلہ، پیشاب اور قے شامل ہیں، ان کو پانی، توانائی اور کھاد میں بدلا جا سکے۔ ہزاروں افغان باشندوں کو واپس بھیج دیا گیا۔ غیر قانونی مقیم غیر ملکی باشندوں کی انخلاء مہم جاری۔ ملک میں غیر قانونی مقیم غیر ملکی باشندوں کی انخلاء مہم جاری ہے۔ مزید ہزاروں افغان باشندوں کو واپس افغانستان بھیج دیا گیا۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر خیبر ارشاد خان محمد کا کہنا تھا کہ مزید 4384 افغان باشندوں کو طورخم کے راستے افغانستان بھیج دیا گیا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ٹرانزٹ کیمپ آنے والوں میں 1480 افغان باشندے بغیر دستاویزات کے مقیم تھے۔ انہوں نے کہا 1 اپریل سے اب تک 29,744 افغان باشندوں کو واپس افغانستان بھیجا جا چکا ہے۔ سونے کی قیمت اضافے کے بعد تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔
سندھ صرافہ بازار جولرز ایسوسی ایشن کے مطابق سونے کی فی تولہ قیمت میں 1,800 روپے کا اضافہ ہوا ہے، جس کے بعد سونے کی قیمت تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ سونے کی فی تولہ قیمت اضافے کے بعد 3,40,600 روپے ہو گئی۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔